کے دن ظالموں کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی حمایت کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ جب مظلوم آدمی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اس کی بددعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ایک گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ خراب برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا۔ اگر ماں باپ نے بددعا کر دیا تو اس کی سزا دنیا ہی میں آپ کو مل کے رہے گی، یاد رکھیں۔ اور دوسری چیز ہے ظلم کرنے والے کو اللہ دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اور ظلم، آج اگر سماج پر ہم نظر دوڑائیں گے نا تو پتہ چلے گا آج ہم خود ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے اور نہ وہ ظلم کسی پر کرتا ہے، نہ اللہ ظالم ہے نہ ظالم کو پسند کرتا ہے۔ اے محترم سامعین کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، یہ سوچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو میں نمازیں خوب پڑھتا ہوں، روزے خوب رکھتا ہوں، زکوٰۃ اور صدقات خوب کرتا ہوں، لیکن میں کسی کو گالی دے دیتا ہوں، میں کسی کو مار دیتا ہوں۔ یہ مارنا اور یہ گالی دینا مطلب یہ ظلم کرنے والا جو ہے نا، اللہ رب العالمین اسے ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے نا تو رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اے بھائیو دوستو، آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظالم آدمی کو سزا دیتا ہے دنیا میں یا نہیں دیتا۔ ایک تابعی ہے، ایک کتاب کا حوالہ میں آپ کو دے دوں، مولانا عبد المالک مجاہد کی لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں ہیں۔ سنہری کرنیں نامی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کے راوی ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العالمین ظلم کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے یا کسی کام کے لیے شام کی طرف جا رہا تھا، میں ایک دریا کے کنارے ایک جگہ میں پہنچتا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر پڑا ہوا چیخ رہا ہے، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں بہت بڑا ظالم آدمی ہوں، میں بہت بڑا ظالم آدمی ہوں۔ اے بھائیوں دوستو، میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، جس قریہ اور جس بستی میں رہتے ہیں نا، اگر ہمارے گاؤں قریہ بستی پاس پڑوس میں کوئی نان مسلم بھائی بھی اگر بیمار ہو جائے نا تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ جی ہاں، اس کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیے، اس کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ مذہب اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی ہو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابو قلابہ ارشاد فرما رہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر کے کہ آخر چلو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ظالم آدمی ہوں۔ اے میرے بھائیوں،
ابو قلابہ کہتے ہیں میں یہ سوچ کر کے کہ چلو اس کا حال معلوم کر لیں، اس کے پاس گیا۔ جانے کے بعد میں نے اس سے سوال کر لیا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ زمین پر پیٹ کے بل اوندھے منہ پڑا ہوا چیخ رہا ہے، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں بہت بڑا ظالم آدمی ہوں۔ اے میرے بھائیوں، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ تم اپنے آپ کو ظالم کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو قلابہ کہتے ہیں اس آدمی نے کہا، اے میرے بھائی آپ جاننا چاہتے ہیں میں ظالم کیوں؟ کہا، اے میرے بھائی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم مارنے کے لیے گئے تھے، حضرت عثمان کو مارنے کے لیے جب لوگ گئے تھے ان میں بھی شامل تھا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے میں بھی تھا، حضرت عثمان کے گھر پہ میں بھی گیا تھا، اور جب میں گیا جانے کے بعد میں حضرت عثمان غنی کی دیوار کو کود کر کے پلانگ کر کے چھلانگ کر کے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گیا۔ جب میں گھر میں گیا میں نے کیا دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے محترم مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، آج ہم پر پریشانیاں آتی ہیں نا تو ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، آج ہم پر مصیبتیں آتی ہیں نا ہم واویلا مچانے لگتے ہیں، آج ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مصیبت کی گھڑی ہے، معلوم ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون ہے عثمان غنی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون داماد ہے؟ داماد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی ہے، اسی لیے تو آپ کا لقب ہے ذوالنورین، دو نور والا۔ نبی کی دو بیٹیوں کی شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے جب میں عثمان غنی کے گھر میں گیا میں نے یہ دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میں یہاں رک کے آپ کا بھائی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ کے واسطے مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے، غموں میں گرفتار ہو جاؤ، پریشانیاں چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے، اللہ کے واسطے در در کی ٹھوکریں نہ کھانے لگ جاؤ، اپنے رب کو یاد کرنے لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤ۔ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کی شکایت ہوتی مولانا میرے گھر میں دعا کر دیجئے، میری بیٹی بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، میری بہو جو ہے وہ بار بار گھر میں بے ہوش ہو جا رہی، ایسا لگتا ہے جن و شیاطین میرے گھر میں رہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، میں آپ سے اگر یہ پوچھ لوں جب ہم نے اور آپ نے خود اپنے گھروں کو شیطان کا گھر بنا ڈالا تو اس گھر میں انسان کہاں سے رہیں گے؟ آپ جاننا چاہتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہونے لگے اس میں جن و شیاطین نہیں رہتے۔ آج ہم کہاں علاج تلاش کرتے ہیں ذرا بتاؤ آپ؟ حضرت عثمان غنی آدمی کہہ رہا ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں، میں نے عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا۔ کیا غلطی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کوئی غلطی ہے تو ذرا بتاؤ آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی مار رہا ہے، اتنے میں عثمان غنی کی بیوی آ گئی ہے اور کہتی ہے ظالم میرے شوہر کو کیوں مار رہے ہو؟ اے ظالموں ذرا بتاؤ میرے شوہر کو تم کیوں ستا رہے ہو؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو زمین پر پڑا ہے، وہ کہنے لگا اے میرے بھائی مجھے غصہ آیا، عثمان کو تو میں نے مارا ہی مارا
عثمان غنی کی بیوی کو بھی میں نے ایک تھپڑ مار دیا۔ اے میرے بھائیوں، عثمان غنی کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں دھات اٹھائی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ رب العالمین، قطع اللہ یدیک ورجلیک ودخل النار۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے عثمان غنی کی بیوی نے بد دعا کی ہے اور اس کی بد دعا یہ تھی، قطع اللہ یدیک ورجلیک ودخل النار۔ اے اللہ رب العالمین، تو دنیا ہی میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دینا، اور اے اللہ رب العالمین، تو دیکھ رہا ہے نا میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے کوئی جرم نہ کیا، میرے شوہر کو بھی انہوں نے مارا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، اے رب ذوالملل، دنیا میں اس کا بدلہ تو دے دینا۔ اے اللہ رب العالمین، قطع اللہ یدیک ورجلیک، اے اللہ رب العالمین، تو دنیا ہی میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دینا، ورجلیک، اے اللہ تو دنیا ہی میں اس کے دونوں پیروں کو بھی کاٹ دینا، اور اے اللہ رب العالمین، جب اس کا انتقال ہو جائے، جب یہ مر جائے، اے اللہ تو اسے جہنم میں پھینک دینا۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے اے میرے بھائی، دونوں ہاتھ میرے کٹ چکے ہیں، دونوں پیر بھی میرے کٹ چکے ہیں، اے میرے بھائی، بس جہنم میں جانا باقی ہے۔ سچ کہا اللہ رب العالمین نے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ وہ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس واقعے سے میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، اگر ہم نے کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا، کہیں ایسا تو نہیں میرے گھر سے پریشانیاں نہیں جاتی، میرے گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی، میرے گھر میں پریشانی کہیں ایسا تو نہیں کسی نے مجھے بد دعا دیا ہے کیونکہ میں نے اسے ستایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ کسی کی بد دعا کا یہ اثر ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو پہلا پیغام یہ دوں گا، اے اللہ کے بندو، باشندگان چنگے ڈی کے اور خاص ٹولہ کے محترم مہمانوں، قرب و جوار اور عزت دار لوگوں، تمام لوگوں سے میرا پہلا پیغام آپ کے نام یہ ہوگا، اللہ کے واسطے ایک دوسرے پر ظلم کرنا بند کیجئے، ورنہ تیار رہیے نیکیاں برباد کرنے کے لیے، ورنہ تیار رہیے اگر ہم نے ظلم کیا ہے، ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، آؤ بس چند منٹ میں آپ سے گفتگو کروں گا، پھر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دوسرا واقعہ لیجیے آپ، ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ پھر وہی کتاب آپ دیکھیں، ایک نوجوان کا واقعہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، اور آپ کا یہ علاقہ جو ہے بہت خاص کام کے لیے مشہور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی ہاں، اگر آپ کسی سے کہہ دیں سفر کر رہے ہو نا، تو کسی سے بتا دیجئے کہ آپ کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، جامتارا کا نام لیجئے، وہ آپ کو ساری ہسٹری کھول کر کے رکھ دے گا۔ جی، آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں ایسا چور ہے کہ اسے صحیح اور غلط کا تمیز نہیں ہو پا رہا، یہ آج نشے کا دھت نظر آتا ہے، شرابی بن چکا ہے، جواری بن چکا ہے، اسے پتہ نہیں۔ تاش کے پتے پھینکنے والوں، اللہ کی قسم، وہ انسان جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنا ہاتھ بھگوتا ہے، رکھتا ہے۔ آج اگر سماج پر نظر دوڑائے
ہماری یہ پوری بستی مسلمان ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے، کیا پریشانیاں ہیں، مصیبتیں۔ جوئے کھیلتا ہوا ہمارا نوجوان کہتا ہے ٹائم نہیں پاس ہوتا۔ میں نے کل کہا ٹائم پاس نہیں کیا جاتا میرے بھائی، ٹائم سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ تاش کے پتے پھینکنے والے، اللہ کی قسم ہمارے ایک ایک پل کو اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہماری ایک ایک حرکت کو اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، اللہ کے فرشتے اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور جو میں کہہ رہا ہوں فرشتے اس کو سن رہے ہیں میرے بھائی۔ اے اللہ کے بندو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آج نشے کے عادی آپ بن چکے ہو نا، یہ آج جو ہم اور آپ اپنے جوانی کی قدر نہیں کرتے ہیں، آؤ نوجوانوں، میں آپ کو ایک نوجوان ہی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک نوجوان آدمی، ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے نا، تب تک خوب اماں اور ابا کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ماں اور باپ جو کہتے ہیں وہ سب کرنے کے لیے تیار۔ اور جیسے شادی ہوئی، اب ہمارے لیے ماں باپ کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں آنے والی وہ بیوی ہی سب کچھ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 85% نوجوانوں کا یہ حال ہے میرے بھائی۔ جی ہاں، 85%، 100 میں سے 85 نوجوان، 85 نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جو ماں باپ کی قدر کب تک کرتے ہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی۔ شادی ہونے کے بعد میں ماں باپ کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، میرا ٹاپک والدین کے حقوق نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہہ کے جاؤں گا، اے میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے نا، اللہ کی قسم آپ کے لیے جنت کا دروازہ بھی موجود ہے دنیا میں، اور جس کے پیروں تلے جنت ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہے نا، باپ نہیں تو جنت کا دروازہ نہیں ہے، ماں نہیں تو جس کے قدموں تلے جنت ہے وہ نہیں۔ یاد رکھنا، آپ میرے اس جملے کو اگر آپ یاد رکھیں میں بڑی مہربانی آپ کی ہوگی۔ اے محترم نوجوانوں، جس لڑکی سے ہماری شادی ہوئی ہے نا، بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو مذہب اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے، رب کعبہ کی قسم کسے باپ کہہ کر کے بلاؤ گے، ذرا بتاؤ کسے؟ ماں کا انتقال ہو جائے، کسے ماں کہہ کر کے بلاؤ گے؟ اے میرے نوجوانوں، میرے اس منتشر تقریر کے مجھ سے ایک پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے جب تک ماں باپ ہے نا، ان کے لیے آپ دعا کرتے رہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ چلے جائیں تب بھی دعائیں کیجئے، اور ماں باپ جب تک دنیا میں ہے خوب ان کی خدمت کر لیجئے، ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ اے نوجوانوں، آؤ، بس یہی واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ وقت بھی 10:30 ہو رہے ہیں اور 11:20 پہ ہمیں ٹرین پکڑنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بس ایک واقعہ، نوجوانوں، ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، شادی ہوئے ابھی پورا دن گزرا ہے، شام کا وقت ہے، شام میں میاں اور بیوی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک غریب آدمی حویلی نما مکان دیکھتا ہے، چہک لہک دیکھتا ہے، اور تو بڑھیا مکان دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کرتا ہے، چلو سیٹھ صاحب کے یہاں چلتے ہیں، آج بھوک لگی ہے، میں ان کے یہاں چل کر کے کچھ کھانا مانگ لیتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، غریبی بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے۔ ایک
इंसान जो गरीबी के न गरीब होता है ना, दुनिया उसका बड़ा मजाक उड़ाती। 4 भाई हैं, 4 में 3 बड़े हैं, 3 अमीर हैं, एक गरीब है। तो वो 3 भाई वो अपने भाई को भाई नहीं पटीदार बताते हैं, पड़ोसी बताते हैं। अमीरी रेशमो कम ख्वाब में नंगी नजर आई, अमीरी रेशमो कम ख्वाब में नंगी नजर आई। ओ गरीबी शान से एक ताक के पर्दे में रहती है। ऐ मेरे भाइयों, आज अगर जमाने के हालात को देखे पता ये चलेगा, जो जितने मॉडर्न जिंदगी जी रहे हैं उनके घरों में कपड़े उतने कम होते जा रहे हैं, नऊजुबिल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, आज जो मॉडर्न जिंदगी जी रहा है उसे कुरान से लगाव नहीं, उसे हदीस से मतलब नहीं, उसे नबी की सुन्नत से मतलब नहीं, उसे फैशन से मतलब है, फैशन से मतलब है। दोनों मियां बीवी हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, खाना खाने जा रहे हैं। गरीब आदमी आ रहा है, सवाली बन के आया, ऐ मेरे भाई गरीब आदमी हूँ, कई रोज से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए। ऐ मेरे भाइयों, आज मैंने आपसे ये कहा ना, गरीबी बड़ी अजीब शे है। गरीबी गैरत का बड़ा मजाक उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। वो आदमी गरीब आदमी आया, अच्छा मकान देख करके दरवाजे पे पहुंच गया। मेरे भाई गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। वो आदमी जिसकी नई नई शादी हुई थी घर से बाहर निकला, न कुछ पूछता है न सुनता है, फौरन उस गरीब को मारने लग गया। मारते मारते जब थका ना घर की तरफ जाने लगा, इतने में उस गरीब आदमी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर तूने मुझे गरीब न बनाया होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर तूने मुझे फकीर न बनाया होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर तूने मुझे मुहताज न बनाया होता, तो मैं इसके दरवाजे पे क्यों आता। अल्लाह, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी बद्दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह दुनिया में इसका अजर से, इसका सिला इसे दे दे। ऐ मेरे भाई, उसने बद्दुआ की है, वो मार पीट के घर में दाखिल हो रहा है, इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका दिमाग खराब कर दिया। मेरे रब मेरी दुनिया मिसाली बना, मेरे रब मेरी दुनिया मिसाली बना, और कुछ जमाली बना, कुछ जलाली बना, बख्श दे रूह को ऐसी पाकीज़गी, आखिरत भी मेरी खुल्द वाली बना। रब्बना आतना, रब्बना आतना, ओ दिल में उठती है बेकार सी ख्वाहिश, यानी जालिम गुनहगार सी ख्वाहिश, मुझको इन पस्तियों से बचा मेरे रबो, बख्श दे सब खता, रब्बना फिर लना, रब्बना आतना, रब्बना आतना। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया उस पर, दिमाग खराब हो गया, घर में जाने के बजाय घर से फरार हो गया, भाग गया वो नौजवान। ऐ मेरे भाइयों, एक दिन 2 दिन नहीं, कई साल गुजर गए,
उस औरत ने जाकर के काज़ी वक्त के पास मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा ये दायर किया, कई साल हो गए मेरे शौहर को गायब हुए, जरा ये बताए काज़ी वक्त से फैसला ये ले रही है क्या मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ? उस काज़ी वक्त ने फैसला सुनाया, हाँ निकाह को फिस्ख कर दिया, कहा जाओ तुम्हें इजाजत है, तुम दूसरी शादी कर सकती हो। ऐ मेरे भाइयों, वो औरत घर आई, दूसरी शादी उसने कर ली है। शादी की पहली रात है, दोनों मियाँ बीवी दस्तरखान पर बैठे खाना खाने जा रहे हैं। इतने में फिर एक वाकया पेश आया, एक गरीब आदमी आ गया उसके घर पर, सवाली बन करके, भिखारी बन करके, गरीब आदमी बन करके, भिक्षा पात लेकर के, कैसे जदाई लेकर के आया हुआ है, सवाल कर रहा है खाने को कुछ दे दीजिए। वो नौजवान जिसकी शादी हुई है उस लड़की से घर से बाहर निकला, देख के दंग रह गया और अपने खिड़की से झांक के देखा, औरत घर में रोने लगी। वो नौजवान घर में जब फिर दाखिल हुआ, क्या देखता है मेरी नई नवेली दुल्हन, मेरी नई नवेली बीवी रो रही है। सवाल करता है, ऐ मेरी बीवी ये बताओ किस चीज ने तुम्हें रुलाया है? ऐ मेरे भाइयों, वो औरत कहती है कि ऐ मेरे शौहरे इनामदार, आपसे पहले मेरी एक शादी हो चुकी है और जानते हैं आप जिससे मेरी शादी हुई थी उसने गरीब आदमी के साथ गलत रवैया इख्तियार किया, मारा पीटा था, और आज वो जो दरवाजे पर बैठा हुआ है ना, दरअसल वो मेरा पहला शौहर है। वो आदमी जो आज मेरे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आया है वही मेरा पहला शौहर है। अब वो आदमी कहता है, ऐ मेरी बीवी ये सच है, वो तुम्हारा पहला शौहर है, लेकिन याद रखो जिस आदमी को तुम्हारे उस आदमी ने तुम्हारे शौहर ने मारा था वो मैं तुम्हारा दूसरा शौहर हूँ। ऐ मेरे भाइयों, सच कहा ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वमाल ज़ालिमीन मिन नसीर, जालिमों का कोई मददगार नहीं, वमाल ज़ालिमीन मिन शफी, जालिमों का कोई शफारसी नहीं, जालिमों का कोई हिमायती नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, चलते चलते मैं आपसे याद करना चाहता हूँ, हमने आपसे दो वाकयात आपको दिए, इन दो वाकयात से आपको हमको ये सबक लेना कि दुनिया में हमें जुल्म नहीं करना है, जुल्म से अपने आप को बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जुल्म से बचने और लोगों को बचाने की तौफीक इनायत फरमाए। एक आखिरी बात, आज हम और आप जमीन और जायदाद के लिए बहुत झगड़ते हैं ना। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर एक औरत ने इल्जाम लगाई है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक औरत इल्जाम लगाती है, इल्जाम ये लगाती है कि हज़रत सईद ने मेरी फला जमीन पर कब्जा कर लिया। मुकदमा काज़ी वक्त के पास, जज के पास ले जाया गया। जी हां, और जब मुकदमा गया तो सईद को बुलाया गया, हज़रत सईद से कहा गया, सवाल हुआ, सईद औरत तुम पर ये इल्जाम लगा रही है कि तुमने इसकी फला जमीन पर कब्जा कर लिया है। हज़रत सईद बिन ज़ैद ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझे मेरे नबी की हदीस याद है, अगर दुनिया में किसी ने किसी के एक बालिश्त जमीन पर कब्जा किया है, कल क़यामत के दिन से 7 जमीनों का तौक़ पहनाया जाएगा। ऐ मेरे भाई, अगर एक बित्ता एक बालिश्त जमीन पर हमने नाजायज किसी के कब्जा कर लिया है, कल हमें 7 जमीनों का तौक़ पहनाया जाएगा। हज़रत सईद ने कहा, मुझे मेरे नबी की यह हदीस याद है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबी है, दिल अंदर से दुख गया। हज़रत सईद ने कहा, अल्लाह मैं तुझसे इंतजार करता हूँ, ये औरत जिसने मुझ पर इल्जाम लगाई है, अल्लाह इस औरत की मौत उसी जमीन पर आए जिस जमीन के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया गया।
چند روز گزرتے ہیں اور وہ عورت بیمار ہوتی ہے، کسی ضرورت کے تحت اسی زمین پر جاتی ہے اور وہی گرتی ہے، انتقال کر جاتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایک منتشر سی تقریر میں نے کی ہے، شاید میں میرے موضوع پہ رہا ہوں۔ اب آپ سے عرض یہ ہے کہ اللہ کے واسطے ہم اور آپ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، ہم نیک بنے، اچھے بنے، اچھائی کا کام کریں، نیک بنے، نیکی پھیلائے۔ ہماری تقریر کا یہی پیغام ہے۔ باشندگان چنگاڈی، بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ظالم نہیں مظلوم بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس پروگرام کے رچانے بسانے والوں کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اچھے اور بہترین جو عبادتیں ہیں اسے قبول فرما لیں۔ بار الہ اگر دنیا میں ہم نے ظلم کیا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ شیخ جناب مولانا محمد نسیم یونس آجائے بردام جو آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے، اب میں آپ کے سامنے صداقتی کلمات پیش کرنے کے لیے حضرت الشیخ جناب مولانا احمد حسین المدنی حفظہ اللہ تعالی سبحان دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، کہ سراہی سر جھکا کر بھرا کرتے ہیں پیمانہ۔ شیخ آئیں اور دو چار باتیں